3 दिन وہ غار ثور میں رہے تو ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ ان پر تجلیاں بھی پڑی محبوب کی معرفت کی۔ جب مدینے آئے نا نبی کریم کو لے کے، کچھ لوگوں نے حضور کی زیارت کی تھی، کچھ نے نہیں کی تھی، تو کچھ آتے تو نبی پاک کی دستبوسی کر کے بیٹھ جاتے، حضرت ابو بکر سے ہاتھ نہ ملاتے، اور کچھ صرف حضرت ابو بکر سے ہاتھ ملاتے۔ کچھ لوگوں کو نا شبہ ہونے لگا، معاذ اللہ سمجھنے لگے کہ شاید یہی اللہ کے رسول ہے۔ یہ کیوں شبہ ہوا؟ تو ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بولتے بھی اس طرح تھے جو میرے نبی پاک کا طریقہ، بیٹھتے بھی اس طرح تھے جو رسول پاک کا طریقہ۔ کہتے انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا تو جو امامے کا پیچ حضور کا ڈھیلا رہ گیا تھا ان کا بھی ڈھیلا رہ گیا تھا۔ اس طرح اپنے آپ کو مزاج میں ڈھالا تھا، اس طرح کے کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا تھا۔ وہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا نا کہ لوگوں کو تو شک ہو رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہاتھ ملا کے بیٹھ جاتے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ پتہ چلے آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ اٹھے، کندھوں پہ چادر تھی، وہ اتار کے نا تو حضور پہ سایہ کر دیا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سایہ کرنے والا کوئی غلام ہے، اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے۔ کیا خوبصورت نقطہ لکھا ہے مفسرین نے۔ شارحین فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے سر انور پر اپنی چادر کا سایہ کیا تھا، اللہ کے رسول نے احسان کا بدلہ یہ دیا، نیکی کا بدلہ یہ دیا کہ قیامت تک ان کی قبر پر اپنے گنبد کا سایہ فرما دیا، قیامت تک گنبد کا سایہ کر دیا ان کے مزار پر۔